اب دیکھ لیجئے 1912 کا زمانہ ہے، 1912 کا زمانہ، اور برطانیہ سے اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا دیو ہیکل 60,000 ٹن وزنی بحری جہاز تیار ہو رہا ہے۔ کہنا آسان ہے، 60,000 ٹن وزنی دنیا کا سب سے بڑا جہاز تیار ہو گیا، اور تیار ہونے کے بعد جس نے تیار کیا تھا اس کی زبان سے ایک تکبر بھرا جملہ بھی نکل گیا کہ اس میں نے ایسی ٹیکنیک استعمال کی ہے، ایسا مواد استعمال کیا ہے، اس طرز پر بنایا ہے کہ معاذ اللہ اب خدا بھی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، خدا بھی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ اتنا بڑا جہاز، اور اس کا کیپٹن، اس کا کپتان 62 سال کا تجربہ رکھنے والا کپتان ہے، 62 سال کا، اور جہاز اتنا مضبوط ترین روانہ ہو رہا ہے برطانیہ سے نیو یارک کی طرف، اور رات کو 11:45 پر حرکت کرنا شروع کر دی، سفر کرنا شروع کر دیا، سفر کی ابتدا ہو گئی، اور ٹھیک 2.5 گھنٹے کے بعد سمندر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بھلا جس مخلوق کو اللہ اس مخلوق کو بغاوت پر اتار دے، اس کو کوئی رام کر سکتا ہے؟ ابھی چاند اور سورج اگر اپنی مدار کو چھوڑو، اللہ کے نیچے چلے جاؤ تو کوئی ہے ہاتھ جو ان کو اوپر کر دے؟ کوئی ہاتھ نہیں ہے اوپر کرنے والا، کوئی ہاتھ نہیں ہے دائیں کرنے والا، بائیں کرنے والا۔ اس زمین کو اللہ ہلانا شروع کر دے، کوئی نہیں ہے اس کو ٹھہرانے والا۔ سمندر بھی اللہ کی مخلوق ہے، جب بپھرتا ہے تو بتاتا ہے میں کسی کے تابع ہوں، مجھ پر کسی کی حکومت ہو۔ ہلچل مچ گئی 2.5 گھنٹے کے بعد، اور بجائے نیو یارک پہنچنے کے 2.5 گھنٹے کے بعد 1500 انسانوں کی جانوں کو لے کر بحر اوقیانوس کی تہوں کے اندر جانا شروع ہو گیا، تہوں کے اندر جانا شروع ہو گیا۔ وہ 1500 انسان جو اس پر سوار تھے، کیا ان کی یہ امید نہیں تھی کہ ہم نیو یارک پہنچیں گے، وہاں اتریں گے، وہاں سٹے کریں گے، اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، سمندری سفر کا انجوائے کریں گے؟ لیکن نہیں، اللہ نے بتا دیا دنیا کا سفر وہیں ادھورا رہ گیا، آخرت کا سفر وہیں سے شروع ہو، آخرت کا سفر وہیں سے شروع ہو گیا۔ کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی، کسی آن بھی، کیونکہ یہ سفر دنیا کا ادھورا رہنے والا ہے اور آخرت کا شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ وہ جو سفر تم شروع کر چکے ہو، ایسا سفر کہ تم بیٹھے ہوئے ہو تو سفر کر رہے ہو، سوئے ہوئے ہو تو سفر کر رہے ہو، جاگ رہے ہو تو سفر کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو تو سفر کر رہے ہو، دکانداری کر رہے ہو تو سفر کر رہے ہو، کاشتکاری کر رہے ہو تو سفر کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو تو سفر کر رہے ہو۔ کسی حال کے اندر نہ رکنے والے سفر کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا دھوکہ اس سفر میں یہ ہے کہ مسافر ادھر کو جا رہا ہے اور ہٹ کے یوں دیکھ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ رخ آخرت کی طرف ہے، دھیان سارا دکان ہی کی طرف ہے۔ رخ آخرت کی طرف ہے، دھیان سارا ملازمت ہی کے اوپر ہے۔ رخ آخرت کی طرف ہے، دھیان سارا تجارت ہی کے اوپر ہے۔ رخ آخرت کی طرف ہے، دھیان سارا گھر ہی کے اوپر ہے۔ رخ آخرت کی طرف ہے، دھیان سارا پیسے ہی کی طرف ہے۔ گویا سارا دھیان، ساری نظر پیچھے کو ہے، اور یہ عجیب مسافر ہے، جا رہا ہے اس طرف، دیکھ رہا ہے اس طرف۔ تو دنیا کے سفر میں جو ایسا کرتا ہے تو ہم اس کو پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ یہ کیا اب آدمی آگے سے کوئی گھڑی ٹکرا جائے گی اس کو، کوئی ریڑھی ٹکرا جائے اس کو، کوئی بندہ ٹکرا جائے اس کو، کوئی دیوار ٹکرا جائے اس کو ٹھوکنے لگے، یہ کیا کر رہا ہے؟ بھائی دنیا کے سفر میں جو ایسا رویہ اختیار کرے وہ پاگل اور دیوانہ ہے، تو آخرت کے سفر میں اگر یہی ادائیں ہوں تو پھر وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے۔ دانا تو وہ ہے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو دیکھو تو صحیح آنے والے کل کے لیے کر کیا رہے ہو، آنے والے کل کے لیے کر کیا رہے ہو، ایسا کل جو اتنا یقینی ہے جو آ کر رہے گا۔ میرا اور آپ کا کل یقینی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کل میرا اور آپ کا آئے بھی یا نہ آئے، اللہ کرے آئے، بار بار آئے، لیکن یقینی نہیں ہے کل۔ دنیا کا کل یقینی نہیں، آخرت کا کل یقینی ہے۔ جو غیر یقینی کل ہے اس کے لیے کیا نہیں کرتے، اور جو یقینی کل ہے اس کے لیے ہم کر کیا رہے۔ غیر یقینی کل کے لیے دوڑنے کا پورے قرآن حکیم میں ایک حکم بھی نہیں آیا، دوڑنا دنیا کے کل کے لیے، لیکن آخرت کے کل کے لیے فاستبقوا الخیرات، دوڑو خیر کا میدان، نیکی کا میدان، احسان کا میدان، بلائی کا میدان، آخرت کا میدان، اللہ کے قرب کا میدان، اللہ کی رضا کا میدان، دوڑو فاستبقوا الخیرات، اور خالی ہاتھ نہ دوڑو، ٹھکانہ گور ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، ٹھکانہ گور ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے، شام کو ہم ملازمت کر کے دکانداری کر کے کچھ نہ کچھ چیزیں تو بعض دفعہ لے ہی جاتے ہیں نا، خالی ہاتھ جائیں گے تو آگے سے ریئیکشن ہوگا، پوچھا جائے گا اچھا آٹا نہیں لائے، چینی نہیں لائے، فلاں چیز نہیں لائے، اس چھوٹے سے گھر کے لیے خالی نہیں جاتے۔ تو کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے، یہاں بھی تعلیم زیادہ راہ لے کے چلو، خالی ہاتھ نہ بھاگو، کیا زیادہ راہ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، آخرت کے سفر میں سب سے بہترین زیادہ راہ انسان کا تقوی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بڑا پیارا ہے، تقوی کی پوشاکیں پہن لو اور تقوی کا لباس پہن لو اور تقوی کو دل کے اندر بجھا دو، اور اوڑھنا بچھونا تقوی ہو جائے گا، تم دنیا کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح آخرت کے سفر پر رواں دواں ہو جاؤ۔ تو یہ دنیا کا سفر کسی نہ کسی لمحے کسی نہ کسی وقت رکنے والا ہے، اور آخرت کا سفر عجیب سفر ہے۔ اس سفر کی ابتدا تو ہے، اس سفر کی انتہا کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے عالم ارواح سے کہاں سے ہم کہاں منتقل، اس کے بعد قبر، ادھر سے روشندان کھلے گا، اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اگلا مرحلہ سفر کا شروع ہو جائے گا، قبر کا سفر، برزخ کا سفر، میدان محشر کا سفر، بیچ میں 500 سال کا سفر، 500 سال چڑھائی، 500 سال سیدھا، 500 سال اترنا، پل صراط کا سفر، اور پھر آگے جا کے ٹھکانے دو ہو جائیں گے، یا دائیں کا سفر یا بائیں کا سفر، اصحاب الیمین دائیں والے جنت والے، اصحاب الشمال بائیں والے دوزخ والے۔ اگر یہ سفر کا رخ ٹھیک رہا، سفر کا احساس رہا، سفر میں زیادہ راہ لے کر چلا، تو پھر دائیں والا خوبصورت ترین سفر شروع ہوگا، اس سفر کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں۔ تو انسان لامحدود مسافر ہے، لیکن اس کو اس سفر کا احساس نہیں ہے۔ احساس پیدا ہو کہ ہم اس سفر سے باخبر رہیں، بے خبر نہ رہیں۔ اللہ ہمیں باخبر بنا دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔